اے میری دینی بہنوں، کیا آپ کے دل سے سکون چھن گیا ہے؟ کیا معمولی سی بات بھی آپ کو بے چین کر دیتی ہے؟ کیا ہر وقت ٹینشن، غصہ، چڑچڑاپن اور فکر نے آپ کی زندگی کو گھیر لیا ہے؟ آج ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے کہ عورت کے دل سے سکون کیوں ختم ہو جاتا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور وہ کون سا بہترین اسلامی طریقہ، عمل اور وظیفہ ہے جو دل کو اطمینان، سکون اور حقیقی خوشی عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ میری خوبصورت سی بہنوں، آج کی یہ گفتگو صرف الفاظ نہیں بلکہ ہر اس بہن کے دل کی آواز ہے جو راتوں کو جاگ جاگ کر پریشان رہتی ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے چین ہو جاتی ہے، اور جو وقت مستقبل کی فکر میں ڈوبی رہتی ہے، جو کبھی اولاد کی وجہ سے روتی ہے، کبھی شوہر کے رویے سے غمگین ہو جاتی ہے، کبھی گھر کے حالات اسے اندر سے توڑ دیتے ہیں، اور کبھی لوگوں کی باتیں اس کے دل پر ایسا زخم لگا دیتی ہے کہ وہ مسکرانا بھی بھول جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، ذرا اپنے دل سے پوچھئے، کیا مسلسل فکر کرنے سے کبھی کوئی مصیبت رک گئی؟ کیا زیادہ سوچنے سے کبھی تقدیر بدل گئی؟ کیا ہر وقت رونے سے کبھی مسائل ختم ہو گئے؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر اپنے دل کو اس حقیقت سے کیوں دور رکھتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلہ فرما دیا ہے وہی ہو کر رہے گا، اور جو اللہ نے آپ کے نصیب میں نہیں لکھا، دنیا کی کوئی طاقت وہ آپ تک نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، یعنی کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کار ساز ہے۔ میری بہن، اگر یہ آیت دل میں اتر جائے تو انسان کا آدھا غم اسی وقت ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ یقین کر لیتا ہے کہ میرا رب میرے ہر حال سے واقف ہے، باخبر ہے، تو پھر وہ لوگوں سے نہیں بلکہ صرف اللہ سے امید لگاتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کی سب سے زیادہ تھکی ہوئی عورت وہ نہیں جو سارا دن جسمانی کام کرتی ہے، بلکہ وہ ہے جو ہر وقت اپنے ذہن میں ایسی جنگ لڑتی رہتی ہے جو ابھی حقیقت میں ہوئی ہی نہیں۔ وہ ہر لمحہ سوچتی رہتی ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ویسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر میرے بچوں کا مستقبل خراب ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر میرے شوہر کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو کیا ہوگا، اگر رزق کم ہو گیا یا کوئی بیماری آ گئی تو کیا ہوگا۔ میری بہن، شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ کو آنے والے کل کے خوف میں مبتلا کر دے تاکہ آپ اپنے آج کا سکون بھی کھو دیں۔ حالانکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر تدبیر بھی کرتا ہے اور اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد بھی کر دیتا ہے۔ اسی کا نام توکل ہے۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ پوری کوشش کرنا اور پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، پرندوں کے پاس نہ کھیت ہے، نہ کاروبار، نہ بینک بیلنس اور نہ ہی کوئی خزانے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھوکا نہیں سلاتا۔
تو جو اللہ ایک چھوٹی سی چڑیا کو نہیں بھولتا وہ اپنے بندے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ میری بہن، اگر اپنے دل کو یہ مت کہیے کہ میں اکیلی ہوں، بلکہ اپنے دل سے کہیے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور جب یہ یقین پیدا ہو جائے تو اندھیری راتیں بھی امید کا چراغ بن جاتی ہے۔ بعض عورتیں ہر وقت دوسروں کی زندگی دیکھ کر پریشان رہتی ہیں کہ فلاں کے پاس بڑا گھر ہے، فلاں کے بچے بہت کامیاب ہے، فلاں کے پاس دولت ہے، فلاں بہت خوش ہے، اور میں ہی کیوں غموں میں ہوں۔ یاد رکھیے، دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر اپنے نصیب کو برا کہنا ناشکری کی ابتدا ہے۔ ہر انسان کا امتحان الگ ہے، کسی کو دولت دے کر آزمایا جا رہا ہے، کسی کو بیماری دے کر، کسی کو اولاد دے کر، اور کسی کو اولاد نہ دے کر، کسی کو عزت دے کر اور کسی کو غربت دے کر، لیکن اللہ کے نزدیک کامیاب وہی ہے جو ہر حال میں اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں حالتیں اس کے لیے بہتر ہے۔ میری بہن، ذرا سوچئے، اگر ہر تکلیف پر آپ صبر کریں اور ہر نعمت پر شکر کریں تو زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا سکون نہیں چھین سکیں گی، کیونکہ آپ کا دل لوگوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ یاد رکھیے، ٹینشن اس دل میں زیادہ داخل ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو، اور سکون اس دل میں اترتا ہے جو اپنے رب کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو، اللہ کے ذکر ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگر دل گھبرا رہا ہے تو ذکر بڑھا دیجئے، اگر آنکھوں میں آنسو ہیں تو دعا بڑھا دیجئے، اگر سینے میں بوجھ ہے تو قرآن کی تلاوت کیجئے، اور اگر بے چینی حد سے بڑھ رہی ہے تو سجدوں کی تعداد بڑھا دیجئے، کیونکہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ میری بہن، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی زندگی میں آزمائش نہ آئی ہو، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ آزمائش کو سزا سمجھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ اسی آزمائش کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اور جو بندہ یا بندی ہر حال میں اپنے رب کا دروازہ نہیں چھوڑتا، اللہ بھی اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بعض عورتیں معمولی سی بات پر فوراً غصے میں آ جاتی ہے، بات کا جواب سخت لہجے میں دیتی ہے، پھر کچھ دیر بعد خود ہی روتی ہے، خود ہی افسوس کرتی ہے، اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کہا ہوتا۔ میری محترم بہن، یاد رکھیے، غصہ اکثر مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ کسی اندرونی پریشانی یا درد کی آواز ہوتا ہے۔ جب دل خوف سے بھرا ہو، جب دماغ ہر وقت فکر میں ڈوبا ہو، اور جب انسان اپنے رب سے دور ہو جائے تو زبان پہ بھی سخت ہو جاتی ہے اور مزاج بھی چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کے گھر کا سکون ختم ہو جائے، کیونکہ جب گھر سے محبت نکل جاتی ہے تو رحم بھی کم ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے بچنے کی بار بار تلقین فرمائی۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی مختصر نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس نے دوبارہ عرض کیا مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے پھر فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس نے کئی مرتبہ یہی سوال دہرایا اور ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کرو۔ میری بہن ذرا سوچئے تو صحیح، جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار روکا وہ کتنی خطرناک ہوگی۔ غصہ چند لمحوں کا ہوتا ہے لیکن اس کا زخم برسوں تک باقی رہ جاتے ہیں۔ کتنے ہی گھر صرف ایک سخت جملے کی وجہ سے ٹوٹ گئے، کتنے ہی رشتے صرف ایک لمحے کی بے احتیاطی سے ختم ہو گئے، کتنے ہی معصوم بچے اپنی ماں کی تلخ آواز سے اندر ہی اندر خوف کا شکار ہو گئے، اور کتنی ہی عورتیں بعد میں خود تنہائی میں بیٹھ کر روتی ہیں۔ اسی لیے جب کبھی غصہ آئے تو فوراً یہ سوچئے کہ کیا یہ بات میری آخرت میں فائدہ دے گی؟ کیا میں اپنے اللہ کو راضی کر رہی ہوں یا شیطان کو خوش کر رہی ہوں؟ میری بہن، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر الزام کا بدلہ لینا ضروری نہیں، ہر بحث جیتنا کامیابی نہیں، بلکہ اصل کامیابی اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا کی ناراضی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ بعض عورتیں ہر وقت دوسروں کی باتوں کو دل پر لے لیتی ہیں، کسی نے تعریف نہ کی تو غم ہو جاتی ہیں، غمگین ہو جاتی ہیں، کسی نے سلام نہ کیا تو مرجھا جاتی ہیں، کسی نے فون نہ کیا تو غم میں ڈوب جاتی ہیں، کسی نے ملاقات نہیں کی تو بے چین ہو جاتی ہے۔ میری بہن، لوگوں سے توقعات جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی مایوسیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ اپنا دل لوگوں سے نہیں بلکہ اپنے اللہ سے وابستہ کیجیے، کیونکہ انسان بدل جاتے ہیں لیکن اللہ کبھی نہیں بدلتا۔ انسان وعدے توڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کا وعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ انسان ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ اپنے بندے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ جب بندہ سچے دل سے اس کو پکارتا ہے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ کبھی کبھی عورت یہ سوچ کر بھی پریشان رہتی ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، آزمائش اللہ کی ناراضی کی نشانی نہیں، بلکہ کبھی کبھی اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھی آزماتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند کرے۔ اگر ہر مشکل گناہ کی سزا ہوتی تو انبیاء کرام علیہ السلام سب سے زیادہ آزمائش میں کیوں آتے؟ اسی لیے ہر مصیبت میں یہ مت سوچئے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، بلکہ یہ سوچئے کہ شاید میرا رب مجھے اپنے اور قریب بلانا چاہتا ہے۔ میری بہن، آج سے ایک عہد کر لیجئے کہ جب بھی دل پریشان ہوگا میں سب سے پہلے وضو کروں گی، 2 رکعات نماز پڑھوں گی، اپنے رب سے دل کی باتیں کروں گی، اور اپنے دل کے بوجھ لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ صرف اپنے اللہ کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ وہی دلوں کے راز جانتا ہے، وہی آنسوؤں کی زبان سمجھتا ہے، وہی خاموش دعاؤں کو بھی سنتا ہے، اور وہی ایسا رب ہے جو بندے کو اس وقت بھی سن رہا ہوتا ہے جب دنیا کا کوئی انسان اس کی آواز سننے والا نہیں ہوتا۔ میرے محترم بہنوں، اب ذرا اس پہلو پر تو غور کیجئے کہ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر وقت مستقبل کے خوف میں جیتی ہیں۔ ان کا دل ہر لمحہ کسی نہ کسی اندیشے میں ڈوبا رہتا ہے۔ کبھی وہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی ہے کہ ان کا کیا بنے گا، کبھی وہ رزق کے بارے میں فکر مند رہتی ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات کیسے ہوں گے،
کبھی وہ بیماری کے خیال سے گھبرا جاتی ہے اور کبھی وہ اس سوچ میں مبتلا رہتی ہے کہ اگر کوئی بڑی آزمائش آ گئی تو میں کیسے سنبھالوں گی۔ میری بہن، یاد رکھیے، مستقبل وہ چیز ہے جو ابھی آیا ہی نہیں، لیکن شیطان انسان کو اس سے نہ آنے والی چیز سے ڈرا کر اس کا آج کا حال بھی خراب کر دیتا ہے۔ کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آج کو سنوارتا ہے اور اپنے کل کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، کیونکہ جو رب آج کا نگہبان ہے وہی آپ کے کل کا بھی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی اور خیال بھی نہیں ہوتا۔ میری بہن، یہ وعدہ کسی انسان کا نہیں بلکہ رب العالمین کا ہے، جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اگر دل میں تقوی آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، تو وہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کتنی ہی مائیں ایسی ہیں جو اپنی اولاد کے لیے ہر وقت فکر مند رہتی ہیں، ان کی تعلیم، ان کی صحت اور ان کے مستقبل کی سوچ میں وہ خود کو تھکا دیتی ہے، لیکن یاد رکھیے بچوں کی حفاظت صرف ماں کی ذمہ داری نہیں بلکہ سب سے بڑی حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ صرف اسباب اختیار کریں، اچھی تربیت دیں، دعائیں کریں، باقی ان کا حقیقی نگہبان اللہ رب العالمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹیوں کے لیے صبر کیا، تو ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کریں اور اس پر کامل بھروسہ رکھیں۔ اسی طرح رزق کی فکر میں بھی انسان کو بہت پریشان کرتی ہے۔ بعض عورتیں ہر وقت اس سوچ میں رہتی ہیں کہ گھر کے حالات کیسے چلیں گے، خرچ کیسے پورا ہوگا، لیکن یاد رکھیے رزق صرف پیسے کا نام نہیں بلکہ دل کا سکون بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، آپس کی محبت بھی رزق ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، نہ کہ کوئی انسان۔ وہی رب ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے تک بغیر کسی سہارے کے رزق دیتا ہے، تو کیا وہ دنیا میں آنے کے بعد اسے بھول جائے گا؟ ہرگز نہیں میری بہن۔ اگر دل میں یقین آ جائے کہ میرا رزق میرے رب کے ذمہ ہے تو انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا اور ذکر کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہے، کیونکہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے تو وہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا، یا تو اللہ وہ چیز دے دیتا ہے یا اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے، یا کسی آنے والی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کو کبھی کمزور نہ سمجھیں، اپنی آنسوؤں کو کبھی بیکار نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک ایک سچی دعا پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ میری بہن، اگر دل میں خوف بڑھ رہا ہے تو کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کیجیے، استغفار کو اپنی عادت بنا لیجیے، کیونکہ استغفار وہ چابی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے اور دلوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے جو بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ تو میری محترم اور دینی بہنوں، اب اس گفتگو کے آخری حصے میں اپنے دل کو ایک مرتبہ پھر اللہ کی طرف متوجہ کیجیے اور خود سے یہ سوال کیجیے کہ آخر
میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف ہر وقت پریشان رہنا، ہر وقت رونا، ہر وقت شکایت کرنا اور ہر لمحہ خوف میں جینا، یا پھر اللہ کی بندگی کرتے ہوئے سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنا؟ میری بہن، دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی خوشی آتی ہے تو کبھی غم آتا ہے، کبھی آسانی ملتی ہے تو کبھی آزمائش آتی ہے، لیکن کامیاب وہ عورت ہے جو ہر حالت میں اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط رکھتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کو اپنا واحد سہارا بنا لیتا ہے تو پھر حالات اس کو گرا نہیں سکتے، بلکہ ہر مشکل اسے اپنے رب کے اور قریب کر دیتی ہے۔ اپنی زبان کو شکایت سے زیادہ شکر کی عادت ڈالیے، کیونکہ جو انسان نعمتوں کو گننا شروع کر دیتا ہے اس کے دل سے محرومی کا احساس خود بخود کم ہونے لگتا ہے۔ صبح آنکھ کھلے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ گھر میں داخل ہوئے تو سلام کو عام کیجیے، بچوں سے محبت کے ساتھ بات کیجیے، شوہر سے نرمی کے ساتھ گفتگو کیجیے، والدین کی خدمت کو سعادت سمجھیے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کیجیے، اور کسی کے بارے میں بھی دل میں نفرت نہ رکھیے، کیونکہ نفرت سب سے پہلے اپنے ہی دل کو جلاتی ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیجیے، کیونکہ اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر کسی نے آپ کی قدر نہیں کی تو غم نہ کیجیے، کیونکہ اللہ آپ کی ہر چھوٹی نیکی کو دیکھ رہا ہے۔ مگر اگر آپ کی محنت کی تعریف کسی نے نہیں کی تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کے یہاں کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی کے خاطر کوئی قربانی دی ہے تو اس کا بدلہ انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ سے امید رکھیے، کیونکہ اللہ جب عطا کرتا ہے تو انسان کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ تو میری بہن یاد رکھیے، خوبصورت چہرہ انسان کو چند لمحوں کے لیے پسند آ سکتا ہے، لیکن خوبصورت اخلاق پوری زندگی کے لیے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بہترین بنائیے، نرم لہجہ اختیار کیجیے، معاف کرنا سیکھیے، مسکرانا سیکھیے، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہی پیغام اور یہی واحد راستہ ہے جو دلوں کو حقیقی سکون دیتا ہے۔ اپنے گھر کو ذکر الہی سے آباد کیجیے، قرآن کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بنائیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، فجر کے بعد اللہ کو یاد کیجیے، شام کے اذکار کا اہتمام کیجیے، اور سونے سے پہلے اپنے دل کو ہر کینہ، ہر حسد اور ہر ناراضی سے بالکل پاک کر لیجیے، کیونکہ صاف دل وہ خزانہ ہے جو دنیا کی کسی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور آخر میں میری بہن، اگر کبھی یہ مت کہیے کہ میں ٹوٹ گئی ہوں، بلکہ یہ کہیے کہ میرا رب مجھے سنبھالنے والا ہے۔ کبھی یہ مت کہیے کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہیے کہ میرا رب راستہ پیدا کرنے والا ہے۔ کبھی یہ مت کہیے کہ میں اکیلی ہوں، بلکہ یہ کہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست اور ہرا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے، آپ کے گھر میں محبت نازل فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی اولاد کو نیک بنا دے اور صالح بنائے، آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کی زندگی کو ایمان، تقوی، عافیت اور خوشیوں سے بھر دے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم دینی بہنوں، اگر آج کی یہ گفتگو آپ کے دل کو چھو گئی ہو اور آپ کو اس سے کچھ
بھی فائدہ حاصل ہوا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اپنے عزیزوں، بہنوں، بیٹیوں اور تمام مسلمان خواتین تک ضرور پہنچائیے تاکہ یہ نیکی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ہمارے اس چینل پر عورتوں کے لیے نماز تہجد پڑھنے کا مکمل طریقہ، نماز جمعہ سے متعلق ضروری مسائل، وضو کا صحیح طریقہ، وضو کے فرائض، غسل کا صحیح طریقہ، غسل کے فرائض، حیض و نفاس کے ضروری احکام، نماز کے مسائل، دعا اور وظائف قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی رہنمائی اور خواتین سے متعلق بہت سی اہم دینی موضوعات پر تفصیلی ویڈیوز پہلے سے موجود ہے۔ آپ ہمارے چینل پر جا کر ان تمام ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرما کر دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملتے ہیں، اب تک کے لیے خدا حافظ، خوش رہیے جہاں بھی رہیے۔